برادری آ گئی۔ یہ جو برادری کی دشمنی ہے نا، یہ سب سے مشکل ترین دشمنی ہے۔ وہ پنجابی جی کہندے نا جی، یہ رشتہ دار جڑے نا گلیاں لکڑیاں نے، گلیاں لکڑیاں تخدیاں ہی رہندیاں، نہ تو آگ جلے گی کہ یہ ختم ہو جائے اور نہ بجھے گی، وہ تخدیاں رہن گی، دھواں چلتا رہے گا اور موقع بموقع وار کرتے رہیں گے۔ الاقارب کالعقارب، رشتہ دار بچھوؤں کی مانند ہے، اور بچھو کا کام کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو، بچھو کا کام کیا ہے؟ تو ان کو بھی جب موقع ملے گا، آپ نے نہیں ڈسنا، بلکہ جس نے ڈسا ہے اس پہ احسان کرنا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، جس نے ڈسا ہے اس پہ اچھائی کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، یہ ہمارے نبی کا ہمیں حکم ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر یہی تو عرض کیا، میں اپنے رشتہ داروں پہ احسان کرتا ہوں، وہ میری ٹانگیں کھینچتے ہیں، میں خرچ کرتا ہوں، وہ محروم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، وہ برائی کرتے ہیں، میں ان کا اچھا سوچتا ہوں، وہ میرا برا سوچتے ہیں، میں ان کا فائدہ کرتا ہوں، وہ میرا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ کی مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ اور یہ جو نجومی لوگ ہیں نا، فراڈیے، ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہ ہے کہ تیرے رشتہ دار تیرے بڑے مخالف ہیں۔ کیوں جی؟ یہ جو عامل ہیں جیلی، ان کا پہلا ہتھیار یہ ہے۔ آپ حساب کیا ہے جی، آپ کے رشتہ دار بڑے مخالف ہیں، اچھا مجھے یہ بتائیں، رشتہ دار سارے کے سارے موافق ہے کس کے؟ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتہ دار حضور کے مخالف نہیں تھے؟ سکا چچا خون کا پیاسا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ باتیں، یہ چیزیں شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ یہ مائک آج اس نے بدلا ہے، مائک وہ نہیں ہے، اس لیے گڑبڑا ہے۔ تو یہ چیزیں شروع سے چلی آ رہی ہیں، رشتہ دار مخالف ہوتے ہیں، رکاوٹ ہوتے ہیں، اور بالخصوص نیکی کے کاموں میں، یہ بھی یاد رکھنا۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے باپ کو تو مسئلہ توحید سمجھایا، اب باپ سمیت قوم کو بھی سمجھایا، خوب انداز سے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اپنے ابراہیم خلیل کو شروع سے رشد عطا کر دیا۔ یہ رشد کیا چیز ہے؟ یہ وہ خداداد صلاحیت ہے، یہ وہ نعمت ہے جس سے انسان حق اور باطل میں فرق کر دے، جس سے جھوٹ اور سچ میں فرق ہو جائے۔ مائک بدل کے دیکھ، بہت خراب ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو رشد جو ہے، جس سے جھوٹ اور سچ میں فرق ہو جائے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا، قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جن کو سچ اور جھوٹ کا ہی پتہ نہیں چلے گا، ردی ہوں گے بالکل۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنائی دیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا جی، سب تو قرآن پڑھتے ہیں، سب ہی تو حدیث پڑھتے ہیں، سب ہی تو دین کی بات کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا سچا کون ہے یا جھوٹا کون ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک جج یہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ دونوں پارٹیوں میں سچا کون ہے، دونوں طرف نامور وکیل کھڑے ہیں، دونوں طرف دلائل کی بچھاڑ ہے، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا دونوں پارٹیوں میں سچا کون ہے یا جھوٹا کون ہے، تو وہ جج بننے کے قابل ہے؟ بولو بولو۔ تو اللہ کے نبی بھی یہی فرما رہے ہیں، فرمایا قرب قیامت ایسے ردی لوگ آئیں گے
جن کو سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شروع سے رشد عطا کر دیا، یہ سمجھ عطا کر دی. پہلے لوگ دانا ہوتے تھے، تیز نہیں ہوتے تھے. آج کے لوگ تیز ترار ہیں اور سمجھ سے دور ہیں. تبدیلی آ گئی نا؟ کیوں جی آئی یا نہیں؟ ہاں. پہلے سمجھدار لوگ ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے سیانے سے کے بات کرتے ہیں، کسی سمجھدار سے بات کرتے ہیں. اب تو تیز ترار ہیں، بڑی تیز ہے قوم. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ٹھیک ہے رہنے بس. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور اپنے والد صاحب سے بھی کہا، کیونکہ وہ بھی قوم کے ساتھ ملے ہوئے تھے، بیٹے کے ساتھ نہیں تھے. یہ کیا ہے مورتیاں جن کی عبادت میں جمے ہوئے ہو، صبح و شام جن کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ کیا دلیل ہے اس کے اوپر تمہارے پاس؟ کس نے تمہیں کہا ہے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ان کی عبادت کرنا اور انہیں اپنا مشکل کشا سمجھنا؟ کس نے کہا ہے تمہیں یہ؟ جواب سنو ان کا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. کہنے لگے ابراہیم ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. ساڈا پیو دادا یہ پوجا کرتا سی تے اسی بھی کرتے پے ہیں. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم بھی ان کی عبادت میں لگ گئے. بس یہ دلیل ہے. آج کل بھی یہ دلیل سننے کو ملتی ہے نا. پیو دادے دیاں قبراں کیویں چھڑ دیے، باپ دادا کا مذہب کیسے چھوڑ دیں؟ اب جواب وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا، اس کے قوانین قیامت تک کے لیے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں، وہ بھی کھلی گمراہی میں اور تم بھی کھلی گمراہی میں. آپ کے سامنے جب کوئی باپ دادا پیش کرے تو پوچھ لیں جی وہ مفتی تھے، کوئی جید عالم دین تھے، کوئی قرآن و حدیث کا علم رکھتے تھے؟ آگے سے وہ جواب دیں نہیں ساڈے ورگے ماتڑ ہی سی وہ بھی. جیسے تم جاہل ہو ویسے ہی وہ جاہل ہیں، تو پھر وہ قابل تقلید کیسے ہو گئے؟ اگر تو عالم دین ہوتے، چلو آپ کہتے جی وہ بڑے پائے کے عالم تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا ہے، وہ غلط تو نہیں بتایا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے. اور اگر وہ بھی جاہل ہیں تو جاہل کی اتباع کیوں کر رہے ہو؟ دلیل تو قرآن اور حدیث ہے، اس کی اتباع کرو. اب جب